سکوت ڈھاکہ کے بعد سکوت آرمی 9 مئی 2023 میں ہوں راجہ علی حکام پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ان سائٹ اینڈ فار سائٹ۔ 9 مئی 2023 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عوام نے ان لائن کو کراس کیا گیا ہو جنہیں ریڈ لائن کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف عوام باہر آئی ہو جن کو وہ اپنا مسیحا اور اپنے جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ ایک ایسے ادارے کے خلاف عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا جن کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات سننا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان سے محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی تسبیح پڑھی جاتی تھی اور ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ غلط بات کہتا تو اسے جان سے مارنے تک تیار ہو جاتے تھے۔ پاکستان آرمی 9 مئی کو پھر ہوا کیا؟ سادہ سے الفاظ میں دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ 9 مئی کو عمران خان نیازی کو گرفتار کیا گیا اور اس کے رد عمل میں عوام باہر روڈوں پہ نکلے، چوراہوں پہ نکلے اور انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اس گرفتاری کے خلاف، اور یہ احتجاج بڑھتے بڑھتے انتشار کی طرف چلا گیا کہ جس میں پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا کہ عوام کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہوئے، وہاں توڑ پھوڑ کی اور اس کے بعد آگ لگا دی گئی۔ شہداء کے مجسموں کو نظر آتش کیا گیا، شہداء کی بے حرمتی کی گئی، غازیوں کو بے عزت کیا گیا اور آرمی کے جوانوں کو، ان جوانوں کو جو ہمارے بچے ہیں، ہمیں جو جان سے زیادہ عزیز تھے، ان کو ڈنڈے مارے گئے، پتھر مارے گئے، جوتے مارے گئے اور انہیں مردہ باد کہا گیا۔ GHQ کے سامنے احتجاج کیا گیا اور اس کے دروازے تک توڑ دیے گئے۔ کاکول اکیڈمی جہاں پہ ہمارے بچے ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ احتجاج کیا۔ مطلب پاکستان کا کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملہ نہ کیا گیا۔ یہ اس کی بظاہر عمومی تصویر ہے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ جو واقعات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ 9 مئی کی جو سازش ہے وہ پچھلے کچھ مہینوں سے تیار کی گئی۔ زمان پارک میں ڈیلی اس کی پریکٹس کی جاتی تھی۔ اس وقت میں بات عمران خان نیازی اور اس کے ان کارندوں کی نہیں کر رہا جو وہاں زمان پارک پہ موجود تھے، بلکہ کچھ معلوم اور نامعلوم افراد کی بات کر رہا ہوں جو اس کے ارد گرد موجود تھے اور جو روز اس کے اوپر ایک فال فلیگ آپریشن کرتے تھے۔ پولیس آتی تھی، رینجر آتی تھی، لڑائی ہوتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا اور ایک ماحول تیار کیا جا رہا تھا۔ اور اس سازش کے 2 پوائنٹ تھے۔ ایک کہ ان کی طاقت کو مینج کرنا، دیکھنا کہ یہ کس حد تک احتجاج کر سکتے ہیں، یہ ریاکشن دے سکتے ہیں۔ دوسرا ان کو وہ رستے دکھانے کہ ایسے ایسے رستوں سے گزر کے آپ نے یہ کچھ کرنا ہے۔ اور سب سے اہم پوائنٹ کہ پاکستان کی عوام میں یہ تاثر پیدا کرنا کہ عمران خان نیازی اور اس کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ایک انتشاری اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے والی جماعت ہے جو پاکستان کا امن و امان تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ یہ ایک یہودی سازش کے تحت پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک رہے اور عوام خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اور روز بروز یہ پارا چڑھتا جا رہا تھا، عوام میں بھی اور ان لوگوں میں بھی جو یہ سازش کھیل رہے تھے، لیکن وہ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اگر تھوڑی سی بھی سینس ہو تو بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ ایسا لیڈر جس کو روز گرفتار کرنے جاتے ہیں اور اتنا بڑا دنگا فساد ہوتا ہے، عوام روڈوں پہ ہوتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہ نہیں آگے جانے دے رہے، اسے گرفتار کرنے کی بونڈی کوشش کرنا کسی طرح سے بھی عقل مندی تھی۔ لیکن کیونکہ یہ سازش کا آخری پارٹ تھا جو رچا گیا، اس لیے عمران خان نیازی کو انتہائی ذلیل ترین طریقے سے گرفتار کیا گیا، اس کی تشہیر کی گئی اور پھر اپنے معلوم اور نامعلوم افراد کے ذریعے وہ راہ ہموار کی گئی کہ جس پہ چل کے یہ سارا دنگا فساد اور دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئیں۔ کور کمانڈر ہاؤس جلا ہو یا شہداء کی توہین ہو یا فوجی جوانوں کو مار پیٹ ہو، یہ سب کچھ تاریخ نے دیکھا اور یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہوا نہیں۔ اسی لیے میں نے اسے سکوت آرمی کا نام دیا۔ ایک ایسا دن جب عوام کے دلوں میں سے اس آرمی کی محبت، اس آرمی کا احترام
جس کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جن کو وہ اپنا حرف آخر سمجھتے ہیں، جس میں وہ اپنی مقدس گائے سمجھتے ہیں، جن کے خلاف وہ سننا تک گوارا نہیں کرتے، ان کے خلاف عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، اور ایسا اظہار کہ ساری دنیا حیران و پریشان ہو گئی۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے سوچو تو یہ ایک انٹرنیشنل سازش کا بھی حصہ تھی۔ سن 2000 میں جب امریکہ کے تھنک ٹینک نے نیو ورلڈ آرڈر نافذ کیا تو اس میں یہ بھی تھا کہ 2025 میں پاکستان ٹوٹ جائے گا اور 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس میں یہ ایک مین پوائنٹ تھا کہ عوام باہر نکلے گی آرمی کے خلاف، اور آرمی کو اتنا زد و کوب کرے گی، اتنا زیادہ سخت ریاکشن دے گی کہ پاکستان میں دنگے فساد شروع ہو جائیں گے، اور اس لڑائی جھگڑے میں پاکستان ٹوٹ کے 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ میرے منہ میں ہاتھ کہ کبھی ایسا ممکن ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نے کیا اور کس نے کروایا؟ جو کیا ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کٹ پتلی تیار کی گئی پی ٹی آئی میں سے، اس کے لیڈران کو حوصلہ افزائی کی، انہیں لیول پلینگ گراؤنڈ دیا گیا کہ وہ اپنے جو کارکنان ہیں انہیں تیار کر کے لے کے آئیں ان مخصوص جگہوں کے اوپر جہاں پہ حملہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے وہ نامعلوم افراد تھے جو سب انہیں ٹرینڈ کر کے لے کے گئے، انہیں مشورے دیتے رہے، انہیں رستے بتاتے رہے، انہیں وہ سارے طریقہ کار سمجھاتے رہے کیسے آپ نے یہ کام سر انجام دینا ہے، اور وہ ان کے جال میں پھنس گئے، اور وہ سارے سازشی عناصر مل کے انہیں دھکیل کے اس طرف لے گئے جہاں پہ لیڈران اور کارکنان نے مل کے وہ سب کچھ کیا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن یقین نہیں آیا۔ یہ وہ سازش تھی جو تیار کی گئی۔ کس نے کروایا؟ اس سوال کا جواب تو ڈیٹیل سے دینا چاہیے اور اس کے اوپر ایک بحث و مباحثہ بھی ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں۔ پوری دنیا میں جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ اپنے ذاتی اور اجتماعی فائدے کے لیے اس طرح کے فال فلیگ آپریشن کرتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو اے پی ایس کا ایک واقعہ یاد ہو جو کہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اندھوناک اور تکلیف دہ دل خراش واقعہ ہے، آج بھی اسے اگر سوچیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور تکلیف چہرے پہ عیاں ہو جاتی۔ مہندی حسن ایک انٹرنیشنل اینکر ہے، اس کو آئی ایس آئی کے سابقہ چیف جنرل اسد رانی نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، کولیٹرل ڈیمیج۔ جن لوگوں کو ذرا سا بھی یہ سیناریو سمجھ آتا ہو یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اور یہ ساری کارروائیوں کا، تو وہ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اے پی ایس میں ہوا کیا تھا۔ کولیٹرل ڈیمیج مقصد کچھ اور تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا، لیکن اینڈ میں کیا ہوا کہ جنہوں نے پلان بنایا تھا اور جن کو سمجھایا گیا تھا وہ اینڈ ٹائم پہ آ کے دھوکے باز نکلے اور اس کا نقصان ہونا وہی تھا جو بعد میں ہوا، لیکن ریاکشن غلط ہو گیا، انہوں نے وہ باتیں نہیں مانی جن کے لیے انہیں لایا گیا تھا۔ یہ سٹوری پھر کبھی صحیح۔ اسامہ بن لادن ہو، جس طرح اسے امپلانٹ کیا گیا مسلم دنیا میں ایک مجاہد کے روپ میں، اور ایک اور مثال لاطینی امریکہ میں کنگ تھا، جیسے ممبئی کا ڈان کون بیکو ماترے تھا، ویسے ہی لاطینی امریکہ میں پیبلو ایسکوبار تھا، ایک ایسا بادشاہ جس کی ریاست میں کوئی چین بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ پہلے ایسا نہیں تھا، چھوٹا موٹا گینگ چلا رہا تھا، اپنے نارکوٹکس کا کام کر رہا تھا، اور پھر سی آئی اے نے اپنا ایک ایجنٹ امپلانٹ کروایا جس نے اس کے کام کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ پوری دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ یہ پوری دنیا میں جتنے بھی ہیروئن پھیلائے گی یہ سی آئی اے کی مرہون منت ہوا، کیونکہ سی آئی اے چاہتی تھی کہ لاطینی امریکہ میں وہاں کی حکومتوں کو کنٹرول کیا جا سکے، اور اس کے لیے اسلحہ اور پیسہ چاہیے تھا، اور وائٹ پاؤڈر بیچ کے جو پیسہ آتا ہے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان کے معاملات ہوں، طاہر القادری کا ایک واقعہ، یہاں پہ 9/11، یہ وہ چیدہ واقعات ہیں جو آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی کیا ہیں اور اسے کولیٹرل ڈیمیج کا نام کیوں دیا جاتا ہے۔